بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ سورہ بقرہ شروع ہے۔ سورہ بقرہ کا مقصد ہے بیان چار مسائل کا: اسباب توحید، اسباب رسالت، جہاد فی سبیل اللہ کا بیان اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان۔ یہ سورت چار حصوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 100 تک ہے، اور اس پہلے حصے میں اسباب توحید کیا جاتا ہے، یعنی ثابت کی جاتی ہے اللہ کی یکتائی ذات اور صفات میں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 176 تک ہے، اور دوسرے حصے میں اسباب رسالت کا بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر آیت نمبر 253 تک ہے، 253 تک، اور تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے، اور چوتھا حصہ 254 سے 254 سے لے کر آخر تک ہے، اور چوتھے حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہمارا شروع ہے۔ پہلے حصے میں اسباب توحید، اور یہ پہلا حصہ پھر مزید 3 بابوں میں تقسیم بھی ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، اور اس پہلے باب میں 3 فرقوں کا بیان کیا جاتا ہے: منعوم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین، ماننے والے، نہ ماننے والے اور منافق۔ پہلی 5 آیتوں میں ماننے والوں کا بیان ہوا، ان کی 5 صفات ذکر ہوئی، اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر ہوا۔ دوسرا فرقہ جو مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جو نہ ماننے والے ہیں، ان کا بیان آیت نمبر 6 اور 7 دو آیتوں میں ہوا۔ ان کی 2 صفات بیان کی گئی، اور ان کا حکم دنیاوی اور حکم اخروی ذکر کیا گیا۔ تیسرا فرقہ جو منافق ہے، منافقوں کا بیان شروع ہے۔ منافق، ان کا بیان زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ منافقوں سے مسلمانوں کو تکالیف بڑی پہنچی تھی، اور منافق یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں، تو منافق کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ تم ان کو ان کی صفات کے ذریعے پہچان سکو، اور کل کو ان سے کوئی دھوکہ نہ کھا سکو۔ یہاں تک منافق کی 8 صفات بیان ہو چکی ہے۔ ان کی پہلی صفت تھی کہ ان کے زبان پر ایک بات ہوتی ہے اور دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کی دوسری صفت تھی کہ یہ دھوکے باز ہے۔ تیسری صفت ان کی یہ تھی کہ یہ لاشعور ہے۔ چوتھی صفت ان کی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے منافقت کا، اور پانچویں صفت کہ یہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں، اور ان کی چھٹی صفت تھی کہ فساد کریں گے لیکن خود کو بڑا نیک ثابت کریں گے، اور ان کی 7ویں صفت تھی کہ یہ ہمیشہ صحابہ کرام کو یا دین کے بڑوں کو، ستونوں کو برائی کی نسبت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، اور ان کی 8ویں صفت تھی لا یعلمون، کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر آج کے سبق میں آیت نمبر 14 سورہ بقرہ، اب اس میں 9ویں صفت بیان کی جاتی ہے منافقوں کی، اور ان کی 9ویں صفت ہے کہ یہ منافق، ان کے اندر سے کوئی دوست نہیں ہوتا، اور منافق کا باہر سے کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ اندرونی طور پر یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے،
اور بیرونی طور پر یہ کسی کے دشمن نہیں ہوتے، جس کے پاس بیٹھ جائے بس یہ اسی کے ہوتے ہیں، بس میں تیرا ہوں اور مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کہتے ہیں یہ محفل کی جان ہے، جہاں بیٹھے تو ان کی بڑائی کریں گے اور دوسرے کی برائی کریں گے، اور جب دوسری محفل میں جائے جہاں کی اب برائی کر رہے تھے، پھر ان کی بڑائی اور آپ کی برائی کریں گے۔ یاد رکھیں یہ منافق کی صفت ہے۔ اللہ ربی کریم فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے کر آئے ہیں، قالوا آمنا کہتے ہیں یہ ہم ایمان لے کر آئے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ جاتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے بڑے شیطانوں کے پاس، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں یہ بے شک ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بے شک ہم مذاق اڑا رہے تھے مومنوں کا۔ جب یہ پھر مومنوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے تھے صحابہ کی محفل میں، مومنوں کی محفل میں، تو کہتے تھے ہم تم لوگ کے ساتھی ہیں، لیکن یہ جب پھر جاتے تھے کافروں کے پاس، اپنے بڑے شیطانوں کے پاس، شیطان ان کے بڑوں کو کہا، تو ان کے پاس جب جاتے تو ان سے کہتے اچھا تو تم لوگ مومنوں کے پاس گئے تھے، اور تم لوگ کو تو ہم نے مسلمانوں کے پاس دیکھا، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ تو یہ جلدی سے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ بے شک ہم تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے جب کافروں کے پاس آتے ہیں تو بات زیادہ تاکیدی کرتے ہیں، اِنَّا مَعَكُمْ بے شک، معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم کفر میں ہو تو ہم تمہارے ساتھ کفر میں ہے، تم بے دینی میں ہو تو ہم تمہارے ساتھ بے دینی میں ہے، ہر حالت میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جبکہ مومنوں کو ایسی تاکیدی بات نہیں کہی، مومنوں سے کہا قالوا آمنا، کہا انہوں نے ہم ایمان لے آئے، منہ سے بس کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، انا نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ کے ساتھ ہے وغیرہ وغیرہ، یہاں پر بات زیادہ تاکیدی کی گئی۔ اور ہاں وہ جو ہم مومنوں کے پاس گئے تھے تو وہ صرف ان کا استہزاء اڑانے کے لیے، صرف ان کا مذاق اڑانے کے لیے، کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھے، ان کی محافلوں میں بیٹھے اور ان کا مذاق اڑائے، اور یہ کرتے بھی ایسے تھے۔ مسلمانوں کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، دروس میں بیٹھتے تھے جہاں درس قرآن کے ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے والغوا شور مچاؤ اس میں، لا تسمعوا لهذا القرآن، سورہ حامیم سجدہ میں انشاءاللہ آئے گا، اس قرآن کو نہ سنو، اس میں شور مچاؤ، اور یہ اس میں شور مچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ اس نے کیا بات کہی، یہ بھی اس نے کیا کہا، یہ کس طرح کی بات کی، یہ تو ہم نے کسی اور سے نہیں سنی، یہ تو اس نے لکھی ہوئی باتیں وہ سنا رہا ہے، یہ تو قرآن نہیں پڑھا رہا، یہ تو اپنی باتیں کر رہا ہے۔ اس طرح کے پروپیگنڈے کرنا، مذاق اڑانا، پھر یہ بھی کرتے ہیں، اور یہ ان کی ہوئی پوری کی پوری یہ نویں صفت، کہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب کافروں کے پاس آتے ہیں تو کہتے نہیں ہم تو تم لوگ کے ساتھ ہیں، مسلمانوں کا تو ہم صرف مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انما نحن مستہزئون بے شک ہم مستہزئون مذاق اڑا رہے تھے مومنوں کا، اللہ یستہزئ بہم اللہ سزا دے گا ان کو ان کے مذاق پر، اللہ یستہزئ بہم۔ اب یہاں پر عام تفسیروں میں جو عام معنی کی گئی ہوتی ہے، بس لفظ کو دیکھ کر جو معنی کر دی جاتی ہے نا، بغیر سوچے سمجھے بس عربی کو دیکھ کر جو عربی کے زور پر معنی کرتے ہیں نا، وہ معنی ٹھیک نہیں ہوتے۔ قرآن کو آپ عربی کے زور پر نہیں سیکھ سکتے کہ آپ عربی سیکھو اور آپ قرآن سیکھ لو گے، قرآن میں سوچنا پڑتا ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، کہاں کون سی معنی آتی ہے۔
کہاں کون سی بے ادبی آتی ہے تو اس معنی کو وہاں نہ لیا جائے۔ تو عام معنی اس کی بنتی ہے اللہ یستہزئ بہم کی، اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ۔ اب یہ کوئی بات ہے؟ مذاق کرنا، گپ شپ کرنا، یہ کن کی صفت ہوتی ہے؟ فارغ لوگوں کی، جو فارغ ہوتے ہیں، جن کے نہ گھر کے کام ہو اور جن کے نہ باہر کے کام ہو، اور جن کے نہ دین کے کام ہو اور نہ دنیا کے کام ہو، تو وہ سارا دن مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہ جو مسخرے ہوتے ہیں، آپ کو مسخرے ٹک ٹاکوں پر اور ان چیزوں پر نظر آئیں گے نا، یہ مسخرے فارغ ہوتے ہیں تو خود بھی ہنستے ہیں اور لوگ کو بھی ہنساتے ہیں۔ تو یہ مسخرے، تو یہ کیا اچھے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ مسخرہ پن، یہ تو مسخروں کا کام ہوتا ہے، مذاق اڑانا اللہ۔ اور یہ صرف تو اللہ نے یہاں پر منافقوں کی ذکر کی کہ منافق مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر یہ صرف اللہ کی کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ بھی مذاق کرے گا ان کے ساتھ؟ معاذ اللہ، نہیں، سوچنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی فعل کی جزا مراد ہوتی ہے، فعل کی جزا مطلب فعل کا بدلہ۔ اب ان کا فعل کیا تھا؟ استہزاء تھا، مذاق اڑانا تھا، تو ان کے فعل کی جزا کیا ہے؟ بدلہ کیا ہے؟ مذاق کی سزا دینا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان کو ان کے مذاق پر۔ لیکن یہ یستہزئ کا لفظ کیوں لایا گیا؟ استہزاء کا لفظ ہی کیوں لایا گیا؟ یہ مجانستاً لایا گیا۔ مجانستاً بولا جاتا ہے کہ مطلب اسی جنس میں لایا گیا جس جنس سے وہ لوگ بات کرتے تھے یا مذاق اڑاتے تھے۔ مطلب انہوں نے کہا تھا مستہزئون، تو اللہ ربی کریم نے بھی اسی جنس میں سے لفظ لگایا کہ یستہزئ، لیکن معنی اس کے مذاق کے نہیں ہے کہ اللہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ، معنی اس کے ہے مذاق کی سزا دینے کے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان کو، اللہ سزا دے گا ان کو، بہم ان کے مذاق پر، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور مہلت دے رکھی ہے ان کو ان کے سرکشیوں میں، یا مہون، یہ ہے حیران اور پریشان۔ اللہ سزا دے گا، لیکن کب دے گا؟ دیکھو یہاں پر مراد سزا ہی ہے، کیونکہ آگے اللہ ربی کریم فرماتے ہیں کہ ان کو میں نے فی الحال مہلت دے رکھی ہے، میں ان کو سزا دوں گا، لیکن فی الحال ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور اللہ کی جو ڈھیل ہوتی ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اگر اللہ آپ کے گناہوں کی سزا اسی وقت دے دیتا ہے تو آپ نیک انسان ہو، ادھر آپ نے گناہ کیا، ادھر آپ کو گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑا، مطلب کہ آپ کو سزا مل گئی اس کی، تو آپ خوش ہو جاؤ کہ آپ مومن ہو، اللہ آپ سے گناہ کو اسی وقت صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ جب کسی پر رسی دراز کرتا ہے، اللہ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر وہ ایسے بغیر رسیوں کے بندہ ہوتا ہے کہ اس کو راہ سجائی نہیں دیتی۔ اللہ کی ڈھیل سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے مہلت کے دینے سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ویسے ہی معاف کر دے، اللہ ہمیں بغیر سزا کے ہمارے گناہوں کو دنیا اور آخرت میں معاف فرما دے۔ تو اللہ ربی کریم فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، میں نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، فی طغیانہم، یہ خوب سرکشیاں کر لیں، جتنی زیادہ، دیکھیے جتنی زیادہ بندے کی عمر ہوگی اور وہ گنہگار بھی ہے، سرکش بھی ہے، تو اتنی زیادہ وہ مزید سرکشی کرے گا، اور وہ جب سرکشی کرے گا تو جتنی زیادہ سرکشی کرے گا تو اتنی زیادہ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو اللہ ربی کریم جب کسی نیک انسان کو لمبی عمر دیتا ہے تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور ایک گنہگار، سرکش، ظالم، بد کردار، بے انصاف، انتہائی برے اخلاق کا بہت گندے لوگ جو اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں، ان کی جو لوگوں کے لیے ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے، ان کی زندگی صرف گناہوں کے مزید بڑھنے کے لیے ہوتی ہے، اور توبے کے بغیر جو مر جاتے ہیں تو اللہ ان کو مزید مزید سزا دیتا ہے، ان کو مہلت دے رکھی ہوتی ہے کہ اور بھی سرکشیاں کرے تاکہ ان کو اور بھی اس کی سزا ملے۔ یا مہون، یہ ان کی 10ویں اور آخری صفت ہے، حیران اور پریشان، اپنی سرکشیوں میں ایسے مگن ہے کہ حیران اور پریشان ہے کہ ہم کس کی مانیں۔ ایک ملا ایک بولتا ہے تو دوسرا ملا دوسرا بولتا ہے، تو ہم کس کی مانیں؟
اتنا دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ان کو راہ سجائی نہیں دیتی، کہ ایک کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، دوسرا کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی راہ سے بھی بچائے جو حیران اور پریشان ہوتے ہیں، جن کو سرکشیوں میں ایسے گم ہوتے ہیں جن کو صحیح رستے کا پتہ نہیں چلتا۔ گمراہ لوگ صحیح رستے کی طرف، ان کو اپنی طرف سے ذرا سارے لوگ موبائل میوٹ کر دیں، واٹس ایپ پر بھی، اور کانفرنس کال جو صحیح ملائی گئی ہے اس پر بھی۔ تو جو صحیح راہ ہوتی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی، حالانکہ صحیح راہ کی طرف ان کو دعوتیں دی جاتی ہیں، اور یہ پھر بھی صحیح راہ کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آسان یہ طریقہ کہ آپ اللہ ربی کریم سے دعا مانگو کہ اللہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی یا میں شامل ہوا، تو اگر یہ حق پر ہے، یہ ٹھیک لوگ ہیں، تو مجھے ان کے ساتھ برقرار رکھنا اور مجھے اس رستے پر ثابت قدم رکھنا۔ اور باقی جو حق ہوتا ہے نا، وہ دل میں خود ہی راہیں بنا دیتا ہے، لیکن ان کو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے، حیران اور پریشان لوگوں کو۔ یا مہون، دیکھیے یا مہون لفظ باری ہے، امہا، ہاں جو ہے تو یہ دل سے نکلتا ہے، سینے سے زور پڑتا ہے اس کو بولنے میں، امہا۔ اور ایک لفظ آتا ہے عربی میں امیا، تو امیا جو آتا ہے تو وہ آنکھوں کے اندھے پن کے لیے آتا ہے، اور جو امہا لفظ آتا ہے عربی میں تو یہ دل کے اندھے پن کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں جن الفاظ میں ثقل ہوتی ہے، باری پن ہوتا ہے، جو مشکل سے منہ سے ادا ہوتے ہیں، تو اس کے معنی اور تفسیر میں بھی اتنا ہی ثقل ہوتا ہے، مطلب کہ وہ اتنا ہی سخت، اس کا معنی تو سخت نہیں ہوتی، مطلب وہ جیسے کہ اب یہاں پر امہا دل کا اندھا، تو یہ سخت ہے نا، سخت پن ہے نا، کہ دل کا اندھا ہونا زیادہ سخت ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی آنکھوں کا اندھا ہو۔ تو جتنا الفاظ میں ثقل ہے، امہا مشکل سے ادا ہوتے ہیں، ام یا آسانی سے ادا ہوتے ہیں، عامیہ عین میم یہ الف آنکھوں کا اندھا ہونا، اور امہا دل کا اندھا ہونا۔ آنکھوں کا اندھا ہونا یاد رکھے نقصان دہ نہیں ہوتا، ہاں زیادہ سے زیادہ اگر اس کی یہ دنیا خراب ہو جائے گی نا، لیکن جو دل کا اندھا ہوتا ہے تو اس کی ابدی زندگی خراب ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اپنے کیے کا، وہ کیے کا جو ہے تو کیے کی سزا وہ پاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے اپنے کیے کہ وہ جو ابدی زندگی ہے وہ اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑا یہ کہ حق سے اندھا ہوتا ہے، حق سے دنیا میں دور ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت عظیم لوگ گزرے ہیں جو آنکھوں کے اندھے تھے لیکن بڑے بڑے علماء تھے۔ سب سے پہلے وہ صحابی جو نابینا تھے آنکھوں سے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ ربی کریم نے تنبیہ نازل کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، ابسا وتولی، جب اندھا آیا تو آپ کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی، آپ تھوڑا گھوم پھر گئے کہ یہ کیوں اس وقت آیا، کیونکہ تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کافروں کے ساتھ جو ہے تو ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، کفر کے سردار آئے ہوئے تھے، اور یہ تو چونکہ آنکھوں کے نابینا تھے، ان کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بزی ہے، مصروف ہے، تو یہ بار بار بیچ میں کوئی بات پوچھ لیتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا پریشان ہو گئے، تنگ پڑ گئے دل میں کہ اگر یہ اس وقت اتنا نہ پوچھے یا یہ اس وقت نہ آتا تو میں ان پر محنت کر رہا ہوں، شاید کہ یہ لوگ مسلمان ہو جاتے۔ تو وہ نابینا صحابی جس کے بارے میں اللہ نے سورت نازل کی، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ جب بھی آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے اٹھ کر ان کا استقبال کیا کرتے تھے، آ جاؤ مرحبا مرحبا، آ جاؤ آ جاؤ، تمہارے بارے میں اللہ نے مجھے تنبیہ نازل کی تھی۔ اسی طرح اور بھی علماء ایسے گزرے ہیں جو نابینا تھے، جیسے املاء مامن بالرحمان، یہ جس عالم نے لکھی ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، مولا ابو البقا ابکری رحمۃ اللہ علیہ، ابو البقا ابکری رحمۃ اللہ علیہ یہ نابینا عالم تھے، اور انہوں نے بے شمار تصانیف لکھی ہے۔ آپ لوگ سوچو گے کہ انہوں نے تصانیف پھر کیسے لکھی، تو ان کی تصانیف کو، جیسا کہ میں نے ابھی ان کی کتاب کا نام لیا، املا میں نے ساتھ بولا نا،
املا ما منا بالرحمن، املا ان کی کتابوں کو بولا جاتا ہے. یہ کتابیں ایسے لکھتے ہیں کہ یہ بولتے جاتے ہیں اور ان کے شاگرد لکھتے جاتے ہیں، ڈکٹیشن کی صورت میں، املا کی صورت میں. اسی طرح اور بھی گزرے ہوں گے جو ہمارے علم میں ہے تو وہ یہی ہے. ابھی موجودہ دور میں ابھی جو وفات ہوئے میرے اساتذہ کرام کے ساتھیوں میں سے، میرے شیخ محترم کے ساتھیوں میں سے، جو حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، تو وہ بھی نابینا تھے. تو ابھی مطلب یہاں ثوابی کے رہنے والے پٹھان، لیکن وہ اتنا اچھے سے درس دیتے تھے. انہوں نے بھی کئی تصانیف لکھی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ درس بھی دیا کرتے تھے، وہ دورے بھی پڑھایا کرتے تھے. ان کو قرآن بھی یاد تھا، ان کو احادیث بھی ساری یاد تھی. ایسے ہاتھ کو گھما گھما کر دماغ کے پاس وہ بولا کرتے تھے. ان کا ہاتھ اگر کوئی روک لیتا تو وہ ان کی زبان بھی رک جاتی تھی. تو وہ اتنے بڑے عالم وہ بھی گزرے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دنیا میں بھی دیکھیے تو دینی سطح پر ہے، آج بھی نابینا جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ وہ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں. یہ زیادہ تر حافظ ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ تر جو ہے تو قرآن کے ترجمے کے حافظ بھی بن جاتے ہیں. اور بھی، اور دنیا میں بھی آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی نابینا ہوتے ہیں تو یہ کمپیوٹر میں، یہ باقی تعلیم میں، یہ حساب کتاب میں، یہ ہر چیز میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. ان کی باقاعدہ ٹیمیں ہوتی ہے، کرکٹ کی ٹیمیں ہوتی ہے، باقی ٹیمیں ہوتی ہیں. یہ سارا کچھ کرتے ہیں، مطلب کہ ان کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ان کی نظر نہیں ہے تو یہ دنیا کو دیکھ نہیں پاتے. باقی ان کے اپنے کچھ ہندسے ہوتے ہیں، کچھ اعداد ہوتے ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں، لیکن ہماری طرح یہ دیکھ نہیں سکتے. تو چلو پھر بھی وہ نابینا تو ہے نا، ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے، لیکن صرف دنیا میں. اگر یہ اچھے ہو، نیک عمل ہو تو آخرت ان کی سنور جائے گی. لیکن جو دل کے اندھے ہوتے ہیں تو نقصان ان کا ہوتا ہے. جو دیکھ بھی رہے ہیں، جو سن بھی رہے ہیں، جو بول بھی رہے ہیں، جو سب کچھ کر رہے، لیکن ان کو حق نہیں پہنچ رہا، ان کو حق دل میں نہیں اتر رہا، اور ان کے دل سے گندا جو مادہ ہے سارا وہ باہر نہیں نکل رہا. ان کو حق نظر نہیں آ رہا، اور باطل نظر نہیں آ رہا. حق کو باطل کر دیتے ہیں اور باطل کو حق کر دیتے ہیں تو نقصان ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو حیران اور پریشان ہوتے ہیں کہ کس کی مانیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور مہلت دی ہے ان کو ان کی سرکشیوں میں. یعمہون یہ ہے حیران اور پریشان. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کی گمراہی. اشترا کے معنی لینے کے بھی آتے ہیں اور اشتراک کے معنی دینے کے بھی آتے ہیں. تو اگر یہاں پر ہم عام معنی کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لی گمراہی، خریدی گمراہی بالہدیٰ ہدایت کے مقابلے میں، تو یہ معنی غلط پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک چیز لی جاتی ہے دوسری چیز کے بدلے. جیسا ہم کہتے ہیں اشتریت القلم، جیسا ہم کہتے ہیں اشتریت القلم بالدراہم، میں نے قلم خریدا اور درہم دیے. اشتریت الفرس بالدراہم، میں نے گھوڑا خریدا، میں نے درہم دیے یعنی پیسے دیے. ہم چینی لیتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں. ایک چیز کے بدلے دوسری چیز خریدی جاتی ہے. بالکل یہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے. تو اعتراض اس معنی پر یہ آتا ہے، آپ کہو گے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی نا، تو اعتراض یہ آتا ہے کہ ان کے پاس ہدایت تھی کہاں سے؟ ان کی جو 10 صفات ذکر ہوئی کہ یہ لاشعور ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، یہ فسادی ہے، یہ جھوٹے ہیں، اسی طرح ان کے دل میں ایک اور زباں پہ دوسرا، اور کافی یہ 10 صفات، یہ حیران اور پریشان ہے، صحابہ کو برا بلا کہنے والے ہیں. جو ان کی اتنی صفات ذکر ہوئی یہاں تک، تو ان کے پاس ہدایت نامی کوئی چیز باقی رہی ہے؟ ان کے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کس طرح ہدایت دے دی اور انہوں نے گمراہی لے لی؟ کیونکہ ایک چیز دوسری چیز کے بدلے خریدی جاتی ہے. تو جب ان کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں تو ہدایت انہوں نے دی کیسے اور گمراہی لی کیسے؟
تو اس میں سوچنا پڑتا ہے نا. دعا جاتی ہے سیدھے میرے اساتذہ کرام تک جن سے میں نے قرآن سیکھا اور جنہوں نے مجھے قرآن کریم لفظ بلفظ اچھے طریقے سے پڑھایا اور سکھایا. اللہ نبی کریم ان کو اجر عظیم دے میری ماں سمیت کہ جنہوں نے مجھے قرآن کے آگے بٹھایا. اللہ ان تمام کی تکالیف دور کرے، مشکلات دور کرے تمام مومنوں سمیت. تو یہاں پر میرے اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کوئی چیز جب بندہ لیتا ہے نا تو اس چیز میں بندہ پہلے کیا کرتا ہے، چیزوں کو پسند کرتا ہے. کافی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہے، بندہ اپنی مرضی کی اور پسند کی چیز اٹھاتا ہے. کپڑے پڑے ہوں گے لیکن سارے کپڑے ایک جیسے ہوں گے لیکن رنگ جدا ہوں گے. بندہ اپنی پسند کے رنگ کا کپڑا اٹھائے گا. تو یہاں پر کون سی معنی آئے گی، پسند کرنے کی، یعنی فعل کی ابتدائی حالت مراد ہوگی. یہاں پر فعل کی ابتدائی حالت چیز تبھی خریدی جاتی ہے جب وہ پسند ہوتی ہے. تو فعل کی ابتدائی حالت یہاں پر مراد ہوگی. اس کو جز معنی بھی بولے جاتے ہیں، اس کو متضمن یعنی ضمن میں لی گئی معنی بھی بولے جاتے ہیں. اور جو مطابقی معنی ہے تو مطابقی معنی کیا ہے، خریدنا ہے. تو کبھی کبھی مطابقی معنی ٹھیک نہیں پڑتی تو وہاں پر جز یعنی متضمن معنی لی جاتی ہے. تو یہاں پر متضمن یعنی جز معنی ہم نے لی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی کہ مفسرین بھی یہاں پر معنی کرتے ہیں اولئک الذین اختارهم الضلالۃ بالہدی، ان لوگوں نے چنا گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں. گویا کہ ہدایت بھی پڑی ہوئی تھی اور گمراہی بھی پڑی ہوئی تھی. انہوں نے ہدایت کو چھوڑا. جیسے دکان میں کئی طرح کے کپڑے یا چیزیں پڑی ہوتی ہے تو بندہ ایک کو چھوڑ کے دوسری چیز لے لیتا ہے. تو گویا کہ ان کے سامنے بھی گمراہی پڑی ہوئی تھی اور ہدایت بھی. تو انہوں نے ہدایت کو چھوڑا اور گمراہی کو لے لیا، گمراہی کو پسند کر لیا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کی گمراہی بالہدی، ہدایت کے مقابلے میں. آپ کو خریدی جو ہے گمراہی ہدایت کے مقابلے میں، ہدایت کے بدلے تو ہدایت ان کے پاس تھی نہیں پسند کی گمراہی کہ ہدایت اور گمراہی دونوں تھی تو وہ ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی لے لی انہوں نے، پسند کی انہوں نے. فما ربحت تجارتہم، تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے. منافق ہر ایک کام دنیا کی تجارت اور دنیا کے فائدے کے لیے کرتا ہے. یہاں تک کہ منافق یہ دین کا کام بھی دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے کرتا ہے. جس کام میں دنیا کا فائدہ نہ ہو تو منافق وہ دین کا کام بھی نہیں کرتا. فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتے انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا. جو ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو لے لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو پسند کر لیا، تو بڑا گھاٹے کا تجارت ہوا، بڑا گھاٹے کا سودا ہوا. کوئی فائدہ نہیں دیا اس تجارت نے ان کو. وما كانوا مهتدین، اور نہیں ہے یہ ہدایت پانے والے، نہیں ہے یہ ہدایت پانے والے یا نہیں ہے یہ سیدھی راہ پانے والے. یہ منافقوں کے دنیا کا حکم کہ یہ صحیح رستہ دنیا میں کبھی نہیں پائیں گے، اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں کرے گا. اور ان کے آخرت کا حکم ذکر ہوا تھا آیت نمبر 10 میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بڑا دردناک عذاب ہوگا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ملاقات کرتے ہیں اور جب ملتے ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ، آمنو جو ایمان لائے ہیں، قالوا کہتے ہیں یہ، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب جاتے ہیں یہ اپنے بڑے شیطانوں کے پاس، قالوا کہتے ہیں یہ، اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تم لوگ کے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم، مستہزئون مذاق کر رہے تھے مومنوں کے ساتھ. اللہ یستہزئ بہم، اللہ سزا دے گا ان کو ان کے مذاق پر. وَیَمُدُّهُمْ، اور مہلت دی ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشیوں میں. یعمہون، یہ ہے حیران اور پریشان.
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کی گمراہی ہدایت کے مقابلے میں۔ فما ربحت تجارتہم، تو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو ان کی تجارت نے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہے یہ صحیح رستہ پانے والے۔ سنائیے۔